کہنے لگا میں تمہیں ایک مشورہ دوں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا ایسا کہ یہ زمین ابھی نہ بیچنا، یہ زمین کل کو بہت مہنگی ہونے جا رہی ہے. الحمدللہ میرا ولا جو ہے عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ سستا بن گیا. وہی ولا جو میری تمنا تھی کہ میں اس کو خریدوں، وہ بکنے کے لیے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے للبیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بہترین، سب سے افضل کام پتہ ہے کون سے ہیں؟ یقیناً بہت سارے ہیں، لیکن ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیر سوچیں. اس سے پہلے کہ وہ آپ سے طلب کرے، کوئی آپ کو مشورہ، آپ سے مدد مانگے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مدد مانگے آپ اس کی مدد کریں. یہ بہت ہی بہترین اور افضل کام ہے. اور بعض قبائل، بعض خاندان، بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مسخر کر دیتا ہے. آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے بارے میں خیر سوچیں. یقین جانو یہ وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کی خوبی، ایک مسلمان کا اعلیٰ اخلاق ہے. ساتھیو، آج کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ کویت کا ایک شخص جس کا نام عمر اور ابو عبداللہ اس کی کنیت، یہ کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ کو درخواست دی ہوئی تھی کہ مجھ کو زمین دی جائے. تھوڑی سی پرانی بات ہے، بہرحال بہت پرانی بھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور قرآن اندازی کے اندر یا میں نے جو درخواست دی تھی اس کی روشنی میں الحمدللہ حکومت نے مجھ کو ایک زمین کا قطعہ وہ دے دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ فری دیا یا اس کے کچھ پیسے لیے، بہرحال وہ برائے نام پیسے ہوں گے. کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے نام وہ زمین نکل آئی ہے تو میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو علاقہ جس میں وہ میرے نام زمین نکلی، میں جنوب میں رہتا تھا اور یہ کویت کے شمال میں جگہ تھی، سمندر کے اوپر تھی، بڑی اچھی جگہ. میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا. اب جی میں اس جگہ کے اوپر کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اس کو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ میرے والدہ، میرے والد، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، میری اپنی ڈیوٹی وہ یہاں سے کم از کم 45 منٹ کے فاصلے پر ہے. اب فرض کیجئے کہ میں اگر یہاں پہ اپنا گھر بنا بھی لیتا ہوں تو اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی والدہ سے دور ہو جاؤں گا. کہتا ہے کہ میں سوچنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ اگر میں زمین کو بیچ دوں. اب وہاں کے قانون یہ ہے کہ اگر کسی کو زمین گورنمنٹ عطا کرتی ہے اور وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو پھر وہ 5 سال تک دوبارہ درخواست نہیں دے سکتا. کہتا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوں، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، شدید گرمی، گاڑی کا ایئر کنڈیشن کام کر رہا ہے. کہتا کسی نے میری گاڑی کا دروازہ ناک کیا. میں نے دیکھا ایک شخص، بڑا معزز آدمی، اس نے مجھ کو اشارہ کیا. کہتا ہے کہ میں نے اپنی وہ ونڈو کھولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے کہا کہ ہاں یہ تمہیں جگہ گورنمنٹ الاٹ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا مبروک مبروک. ہاں جی. تو میں نے کہا اللہ تیرا جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ، شکریہ ادا کیا. اس نے گویا اپنی فراست سے مجھ کو بھانپ لیا. کہنے لگا میں تمہیں ایک مشورہ دوں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا ایسا کہ یہ زمین ابھی نہ بیچنا، یہ زمین کل کو بہت مہنگی ہونے جا رہی ہے. یہ ولا جو ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ ساحل سمندر کے اوپر ہے اور کل کو اس زمین میں مہنگا ہو جانا ہے. خیر جی، مجھے کہنے لگا دیکھو بات سنو، میرا گھر یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی میرا گھر ہے، چلو وہاں پر چلتے ہیں. ساتھیوں، بات کا اختصار کرتے ہوئے میں اس کے مجبور کرنے پر اس کے گھر چلا گیا. دیوانیہ اس کا کھلا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اندر ضیافت کا بندوبست موجود ہے. اس کا والد بیٹھا ہوا، وہ دوڑتا ہوا، لپکتا ہوا سب سے پہلے اپنے والد کے پاس پہنچا. اس سے جا کے اس کا ماتھا چوما، اس کا سر چوما، اس کے ہاتھ چومے. عربوں کے ہاں یہ بڑی خوبی ہے، کاش ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ اپنے والدین کے ہاتھ چومیں، ان کا ماتھا چومیں.
ان سے پیار کریں. کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا کہ اپنے والد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے تو مجھے اطمینان ہوا. کہنے لگا بیٹھ کے اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو قہوہ پیش کیا. گفتگو شروع ہوئی. کہنے لگا ساتھی میں تمہیں پھر مشورہ دیتا ہوں, اس زمین کو نہ بینا بیچنا. پتہ کیا کرو؟ میں نے کہا کہاں کروں؟ کہنے لگا کہ تمہیں قرضہ ملنا ہے, گورنمنٹ تم کو قرضہ بھی دینا ہے, تم ایسا کرو جو تمہیں قرض ملے وہ مجھ کو عطا کر دو, مجھے دے دو, اور میں تمہارے لیے ولا بناتا ہوں. میں اس کے اوپر کھڑا ہوں گا, میں اس کا اشراف کروں گا, کچھ نہیں تم سے مانگتا, لیکن جب تمہارا ولا بن جائے تو میں کم از کم تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ڈبل ٹرپل قیمت کے اوپر یہ فروخت ہوگا. پھر بے شک بیچ دینا, ابھی نہ بیچنا. اور یہ ہے میرے عزیزو اسلام کی تعلیمات. اچھا مشورہ, ایک دوسرے کے لیے مخلص ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا, احسان کرنا, نصیحت اس کو خیر کی کرنا. لو جی کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں جو قرضہ مجھ کو ملے گا میں اس کو دے دوں. کہتا اس کا بیٹا جو تھا وہ ٹھیکیدار تھا. بہرحال مکان شروع ہو گیا, میں نے اس کو پیسے تحویل کرنے شروع کر دیے. وقتاً فوقتاً جب مجھ کو موقع ملتا میں آ کے دیکھتا, ماشاءاللہ ولا خوبصورت بن رہا تھا. نیچے اس نے بیسمنٹ بنایا, اوپر ولا, پھر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. کہتا ہے کہ جس وقت اس کو عزم کہتے ہیں, اسٹرکچر اس کا تیار ہو گیا تو مجھے کہنے لگا بات سنو, ایسا کرتے ہیں کہ ہم چائنا جاتے ہیں, گنزاؤ, وہاں سے جا کے اس کا جو ایلومینیم ہے, جو اس کے واش روم ہے, جو دوسری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چائنا سے لا سکتے ہیں, وہ جا کے وہاں سے خرید کے لاتے ہیں, ہمیں کم از کم 50% فائدہ ہو جائے گا. لو جی کہتا ہے کہ ہم نے چائنا کے لیے سیٹیں بک کروائیں, ویزا لیا, وہاں پہ پہنچ گئے. اب وہاں پر 2-3 کنٹینر, اور بلا مبالغہ ہمیں کم سے کم 40% ہمیں فائدہ ہوا. کہتا ہے کہ جس وقت ایلومینیم کی باری آئی تو اس وقت میں نے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ تقریباً بات مکمل کر لی. مجھے پوچھنے لگا کتنا کا تم نے اس کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے کا کیا. کہنے لگا نہیں, میں تمہارے لیے سستا ٹھیکیدار لے کے آتا ہوں. اور اس کے بعد اس کی حالت یہ کہ مجھے ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس, دوستوں کے پاس, یہ میرا اخوئی ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے, ہاں جی. حالانکہ اس کا قبیلہ, اور ناظرین کرام جانتے ہو یہ قبیلہ کون سا تھا؟ یہ قبیلہ جو ہے یہ رشیدی قبیلہ. اس شخص کا نام تھا محمد شریقہ الرشیدی. الرشیدی جو ہے یہ شمر قبیلہ ہے, اور شمر میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں حاتم طائی کا قبیلہ ہے. یہ بنی ابس, اصل میں یہ آج سے صدیوں سال پہلے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ کی ولادت با سعادت سے بھی کہیں پہلے یہ یمن سے ہجرت کر کے سعودی عرب کے شمال میں حائل کے علاقہ اور یہ سارا منطقہ اس کے اندر آ کے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کیں. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ لوگ عام آدمی نہیں تھے, بڑے لوگ تھے, بڑے امیر لوگ تھے. خیر کہتا ہے کہ وہ دن بھی آیا کہ الحمدللہ میرا ولا جو ہے عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ سستا بن گیا. کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ میری والدہ کو بھی نہیں بولا, اس کے لیے اسپیشل, اس کے لیے جو فرسٹ فلور تھا اس کے اندر اس نے اس کا بیڈ روم بنایا, اس کے لیے علیحدہ, ہاں جی, ہر وہ سہولت جو مل سکتی تھی وہ اس کو تھی. کہتا ہے میں اپنی والدہ کو لے کے آیا. میری والدہ نے ویلے کو دیکھا, میرے لیے بڑی دعائیں کی, بڑا خوش ہوئی. جب میں نے بتایا کہ اماں یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا کمرہ ہے, ماں نے اور زیادہ دعائیں دیں. لیکن ساتھ ہی مجھے کہنے لگی بیٹا بات سنو, تمہارے بھائی جو ہیں, تمہاری بہنیں جو ہیں, ہم سب جو ہیں وہ یہاں سے تقریباً 45-50 منٹ کے فاصلے پر رہتے ہیں. وہاں رکا کا علاقہ ہے, وہاں پر ہم وہاں پہ رہتے ہیں. خیر کہتا ہے کہ میں نے اپنے اسی رشیدی دوست کو بلایا. میں نے کہا بھائی بات سنو, اگر تو ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کروں. میں نے اسے کہا بتاؤ. میں نے کہا میں اس ویلے کو بیچنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اس علاقے میں نہیں رہنا چاہتا. میں اب اس علاقے کے اندر میری زندگی گزری ہے, وہاں میرا ڈیوٹی پلیس بھی ہے, وہیں نوکری بھی ہے, وہیں رشتہ دار بھی ہیں. اس سے کہا اب کوئی حرج نہیں ہے, اب بیچ سکتے ہو. اور عزیزو کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اضعاف اور مضاعف
یعنی کم از کم ڈبل ٹرپل قیمت کے اوپر میں نے اس گھر کو بیچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاندانی لوگ ہیں۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیمات کیا دی ہیں۔ آپ کے بڑے خوبصورت صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کتنے واقعات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں بجیلہ قبیلے سے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر میں نے بیعت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کس باتوں کے اوپر کی؟ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر میں نے بیعت کی، کس بات کے اوپر؟ کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ عزیزو، یہ خیر خواہی ہے، وفر الخیر لعلکم تفلحون۔ خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کا بھلا سوچو، لعلکم تفلحون، اور پھر کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کامیابی کیسے ملتی ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں جہاں پر میری والدہ اور میری بہنیں بھائی رہتے تھے، وہاں پہ مجھے ایک ولا بڑا پسند تھا۔ میری تمنا تھی کاش ہی مجھ کو ولا مل جائے۔ اب والدہ میرے لیے دعا کر رہی ہے، میں بھی دعائیں کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں قصیم میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آیا، تو اس دوران میں نے موبائل کے اوپر دیکھا کہ وہی ولا جو میری تمنا تھی کہ میں اس کو خریدوں، وہ بکنے کے لیے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا للبیع۔ کہتا میں جلدی سے واپس آیا، الحمدللہ پیسے میرے پاس موجود تھے۔ وہ جو ولا جو میری اپنی تمنا تھی، میری والدہ کے گھر کے ساتھ وہ بنتا تھا، کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت کر دیا۔ میرے عزیزو، میں آخری جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، خاندانی لوگ بنیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اللہ بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے۔